الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأبنائه وبناته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. والذين اهتدوا بهداهم هديا مستقيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر مسلمان اور ہر مومن یہ بات جانتا ہے کہ خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. بالکل اسی طرح اس خاندان کا بھی بہت بڑا مقام ہے کہ جس خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جس خاندان کے ساتھ جس گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. بعینہ ہی وہ لوگ وہ افراد کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھر والے بنے اور آپ کے خانہ نبوت میں آپ کے خاندان رسالت میں
جن کا شمار ہوا اور جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس خاندان، اس گھرانے اور اس خاندان کے افراد کا دنیا کے اندر مقام اور مرتبے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے اہل خانہ، آپ کے گھر والے، وہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کا کوئی اور خاندان فضیلت میں، مقام اور مرتبے میں، عزت اور شرف میں ان کا ثانی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی کوئی نظیر اور مثال اس دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ قبل اس کے کہ ہم اس عظیم خاندان کے مقام اور مرتبے کو جانیں اور پہچانیں، اہل بیت کی عظمت اور ان کے شرف کو پہچانیں، یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد کون ہے، کن لوگوں کو، کن افراد کو اہل بیت کہا جاتا ہے، تاکہ وہ اشکال جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اہل بیت کا لفظ دو کلموں سے بنا ہوا ہے، ایک کلمہ البیت جس کا معنی گھر ہوتا ہے اور وہ سب کے ہاں معروف ہے، دوسرا لفظ اہل کا ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ لغت نے یہ لکھا ہے کہ یہ اہل کا لفظ بنیادی طور پر جب کسی آدمی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو اس وقت اہل سے مراد اس آدمی کی بیوی اور گھر والی ہوگی، اور پھر اس کلمے کو وسعت دی گئی، اس کے معنی میں وسعت پیدا کی گئی، اور اس اہل کے لفظ میں آدمی کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبد المحسن العباد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضل اہل البیت وعلو مکانتہم اس میں فرماتے ہیں کہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے صدقے کو حرام کیا تھا۔ تمام وہ افراد، تمام وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام رشتہ دار، تمام آپ کے عزیز و اقارب جن پر اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے مال کو حرام کیا تھا، فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی ازواج مطہرات، اور دوسری قسم آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ خاندان بنو عبد المطلب میں سے اور بنو ہاشم کے خاندان کا ہر مسلمان مرد اور ہر کلمہ پڑھنے والی عورت، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تین قسم کے لوگ، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی نسل میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہے۔ انتہائی مختصر لفظوں میں یہ جان لینے کے بعد کہ کون لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے سامنے ایک بڑے ہی عجیب و غریب لطیفے کو بھی ذکر کرتے چلیں کہ رافضی حضرات، شیعہ حضرات جو اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل بیت سے مراد صرف 4 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ صرف 4 لوگ ہیں، باقی سب اہل بیت سے خارج ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، باقی کوئی اہل بیت میں ہے ہی نہیں۔ آپ کی بیویاں بھی فارغ، آپ کے دیگر اقربا اور رشتہ دار جن کا اہل بیت ہونا سنت سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے، کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت سے خارج۔ اور پھر عجیب، اس سے بھی ایک عجیب فلسفہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حسن و حسین کے علاوہ جتنی حضرت علی کی اولاد ہے ساری اہل بیت سے خارج ہے، جن کی تعداد 12 بیٹے ہیں۔ حضرت علی کے حسن و حسین کے علاوہ 12 بیٹے ہیں، اور روایات کے اختلاف کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 یا 19 بیٹیاں ہیں، 18 یا 19 بیٹیاں ہیں اور 12 ان کے بیٹے ہیں۔ کہا حسن و حسین کے علاوہ باقی حضرت علی کی ساری اولاد اہل بیت سے خارج ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد اہل بیت میں شامل ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہر اس آدمی کو رافضی لوگ، شیعہ لوگ کافر کہنا، منافق کہنا اور ارتداد کو اس کے اوپر فتویٰ لگانا، اس کو گالی دینا جائز سمجھتے ہیں، جو ان کے من گھڑت مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے کیوں نہ، کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے خارج ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو بھی ایک طرف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کہا کہ اکیلی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، باقی آپ
خارج کر دیا۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کو بھی اہل بیت سے نہ صرف خارج کیا بلکہ بعض نے تو لکھ دیا دنیا کے اندر ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ بڑا ہی عجیب فلسفہ ہے، عجیب منطق ہے، شاید کہ ہمیں سمجھ نہ آئے۔ اصل راز یہ ہے کہ اگر ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ابو بکر و عمر کی صداقت کو، ان کی خلافت کو ماننا پڑے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کی بجائے 4 بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین ماننا پڑے گا۔ اصل راز یہ ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹوں کو اہل بیت میں سے سمجھتے ہیں، ان کی دوسری بیٹیوں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، تو پھر اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کی اولاد میں سے وہ اولاد بھی آپ کی موجود تھی جن کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ پھر مخالفت تو ختم ہو جائے گی۔ جس مسئلے کے اوپر سارا دین کھڑا ہوا ہے وہ دین کی عمارت تو گر جائے گی۔ لہذا کیا کیا؟ کہا سب کو کہو اہل بیت سے نہیں خارج۔ مسئلہ ایک قصہ ہی ختم کرو، سارے کے سارے اہل بیت سے خارج، صرف یہ 4 کیا ہے؟ اہل بیت میں سے۔ اور وہ بھی انشاءاللہ آخری چند منٹوں کے اندر اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ان 4 اہل بیت کا بھی کتنا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ جان لینے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون کون ہیں، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، اپنے اصل موضوع کی طرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ کیونکہ یہ الزام دیا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ کو کہ یہ لوگ معاذ اللہ اہل بیت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے ساتھ معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں، یہ الزام دیا جاتا ہے۔ اہل بیت میں جس طرح ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، گھر والے۔ اگر بیویوں کو ہی گھر والوں سے نکال دو تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کیا بچتا ہے پیچھے؟ سب سے پہلے ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات کے مقام کے لیے یاد رکھیے، اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے صرف ان عورتوں کو منتخب کیا تھا کہ یہ سید الانبیاء کی یہ بیویاں بنے، وگرنہ دنیا کے اندر اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ پیغمبر کے نکاح میں دے کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ازواج مطہرات کے مقام کو واضح کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہوا کرتی ہیں، اور جو ماں کو گالی دیتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے وعدے کیے ہیں، اے نبی کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے نیک کام کیے، نیک عمل کیے، تم میں سے جو نیکوکار ہوں گی، نیک عمل کرنے والی ہوں گی، اپنے آپ کو نیک اور پاک صاف بنائیں گی، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، فرمایا اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو بیوی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، اللہ فرماتے ہیں اس کو دگنا اجر دیں گے۔ کتنا اجر دیں گے؟ جب لوگوں کو ایک اجر مل رہا ہوگا، نبی کی بیویوں کو انشاءاللہ العزیز دگنا اجر ملے گا، اور جلنے والے جلتے رہیں گے۔
اور فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، صرف یہی نہیں جنت میں بڑا ہی اعلیٰ قسم کا رزق اے نبی کی بیویوں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پیغمبر کی بیویاں تو وہ ہیں، فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، نبی کی بیویاں تو وہ تھیں کہ جن کے گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، حکمت پڑھی جاتی تھی، پیغمبر کی حدیثوں کا مطالعہ اور مذاکرہ کیا جاتا تھا۔ نبی کی بیویاں تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اہل ایمان کو فرما دیا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اے مومنوں کی جماعت، نبی کے فوت ہونے کے بعد آباداً نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کیونکہ تمہاری مائیں ہیں، کیونکہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اور ماں کے ساتھ نکاح کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام دیا کہ یہ پیغمبر کی بیویاں نبی کی زندگی کی امانت دار، پیغمبر کی بیویاں نبی کی موت کی امانت دار، پیغمبر کی بیویاں اللہ کی شریعت کی امانت دار، پیغمبر کی بیویاں قرآن کی امانت دار، پیغمبر کی بیویاں نبی کی سنت کی امانت دار، اور پیغمبر کی بیویاں آسمان سے اترنے والی وحی کی امانت دار۔ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کا، آپ کی ازواج مطہرات کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورتیں، ان کا ذرا اجمالی مقام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے کہ اللہ تم سے ہر قسم کی نجاست اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نبی کے اہل بیت کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ارادہ یہ ہے، رب کی منشا اور مرضی اور رضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا بھی صحیح مسلم میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب تھا جس کو غدیر خم کہتے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی، اور لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا الا یا ایھا الناس، لوگوں میری بات یاد رکھنا، فانما انا بشر، بے شک میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی عن قریب، میرے پاس اللہ کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آ جائے، اور میں اس کے پیغام کو تسلیم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کے حضور چلا جاؤں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لوگوں میں تمہارے درمیان دو بڑی ہی بھاری قسم کی، بڑی ہی اہم قسم کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، سب سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت بھی ہے اور صراط مستقیم کے لیے روشنی بھی موجود ہے۔ فَخُذُوا بِهِ، لوگوں میرے بعد کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اچھی طرح سے تھام کر رکھنا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، لوگوں میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، میرے خاندان کے افراد، میرے خاندان کے لوگ، میرے اہل بیت، ان کا خیال رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف کو مد نظر رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 مرتبہ آپ نے اپنے اس جملے کو دہرایا، فرمایا لوگوں میرے گھر والوں کے متعلق اللہ کے خوف کی، اللہ سے ڈرنے کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔
کاش کہ رافضی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے اوپر عمل کر لیتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس خاندان کی عظمت پہچانیے، عظمت پہچانیے، اور اللہ کے فضل سے یہ سارا مقام جو بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے کس کی کتاب میں موجود ہے؟ اہل السنہ کی کتاب میں موجود ہے. صحیح مسلم اہل السنہ کی کتاب ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کوئی من گڑت بات نہیں ہے. اور مسند احمد کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں مزید یہ الفاظ ہیں، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، لوگوں یاد رکھنا، وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، فرمایا یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے. اللہ کی کتاب کا میرے اہل بیت کا ہمیشہ کے لیے تعلق اور واسطہ کیا رہے گا؟ مضبوط رہے گا. یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ کب تک؟ فرمایا حتیٰ کہ یارد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ دونوں اللہ کی کتاب بھی میرے اہل بیت بھی قیامت کے دن اس وقت میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے جب اللہ تبارک و تعالی مجھے حوض کوثر کے اوپر بٹھائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام ہے. اور نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کیا پڑھتے ہیں؟ صاحب پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمارا تو ایمان ہے جب تک نماز میں پیغمبر کے اہل بیت پر درود نہ پڑھے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. اور رافضی لوگ جب تک ابو بکر و عمر کو نماز میں گالی نہ دے ان کی نماز مکمل، حضرت عائشہ حفصہ کو گالی نہ دے، کفر کا فتویٰ نہ لگائے، ان کی نماز مکمل. کیا آپ کو پتا ہے کہ رکوع کے بعد یہ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ اس میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم العن صنم قریش، اے اللہ قریش کے دو بتوں کے اوپر لعنت کر. مراد ابو بکر عمر ہوتے ہیں معاذ اللہ. وجبتِ قریش، اے اللہ قریش کے جو دو طاغوت تھے ان کے اوپر لعنت کر. اور جب تک لعنت نہیں کرتے ان کی نماز مکمل. اللہ نے یہ توفیق دی ہے اہل السنہ والجماعہ کو کہ اہل السنہ والجماعہ پیغمبر کی آل و اولاد کے اوپر، پیغمبر کی ازواج مطہرات کے اوپر، پیغمبر کی بیٹیوں کے اوپر، پیغمبر کے دامادوں کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے اوپر جب تک درود نہیں پڑھتے ان کی نماز پوری نہیں ہوتی. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. تمہارے مقدر میں گالیاں، ہمارے مقدر میں ان کے اوپر درود پڑھنا. اور سلسلہ صحیحہ میں حسن سند کے ساتھ معجم کبیر طبرانی کے حوالے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، لوگوں قیامت کے دن ہر تعلق اور ہر رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. فرمایا الا سببی و نسبی، لیکن میرا تعلق اور میری رشتہ داری یہ نہیں ٹوٹے گی. میرا اور میرے گھر والوں کا اہل بیت کا تعلق ایسا مضبوط ہے قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ وہ خاندان ہے، یہ پیغمبر کے وہ گھر والے ہیں، یہ وہ خاندان رسالت ہے جس کا مقام انتہائی اعلیٰ ہے. اور یاد رکھیے جو بندہ اس مقام کی قدر نہیں کرتا وہ بھی سن لیجئے. صحیح ابن حبان میں حسن سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت رجل، ہم اہل بیت سے جو بندہ نفرت کرے گا الا ادخلہ اللہ النار، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا.
یہ وہ خاندان ہے جو اس سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مقام دے گا، اور یہ وہ خاندان ہے جو اس خاندان کے ساتھ نفرت کرے گا، عداوت کرے گا، بغض رکھے گا، حسد اور کینہ رکھے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ یہ کس کا خاندان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ یہ کس کے اہل بیت ہیں؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے نہیں کی، اہل السنہ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک رافضی حضرات اہل السنہ کی والجماعہ کی کتابوں سے مدد نہ لیں، اہل بیت کی فضیلت بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کا حق ویسے تو یہ لوگ ویسے نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کے کیا کریں، ان کے ساتھ محبت کریں یا ان کا مقام بیان کرنے کا حق ادا کر سکیں۔ جب تک اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں سے، خاص طور پر حدیث کی کتابوں سے مدد نہیں لیں گے، اہل بیت کا مقام جن سے یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کے اجمالی مناقب، سارے اہل بیت کے اکٹھے مناقب وہ کافی سارے ہیں، لیکن ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اہل بیت کے ایک ایک فرد کے بھی مناقب اور فضائل کتب حدیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے کچھ فضائل قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھے۔ کتب حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی بیویوں، خاص طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب بہت زیادہ ہیں، جن کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پر اس قسم کی ایک مجلس چاہیے، اور انشاءاللہ کبھی ہم بیان کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرات کہ جن کو رافضی حضرات اہل بیت کے میں سے تسلیم کرتے ہیں، چار افراد: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما۔ ان چاروں کے مناقب بھی، ان چاروں اہل بیت جن کو وہ اہل بیت کہتے ہیں اور اہل بیت کو انہی کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان چاروں کے فضائل، مناقب، مقام، مرتبہ، عظمت اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں کے اندر اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے، جس میں سے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس کی صحت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل صبح میں خیبر کی فتح کا جھنڈا ایسے مرد مومن کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرے گا۔ رات لوگوں نے اس حالت میں گزاری، ہر بندہ اس امید کے اوپر سویا کہ صبح امید کافی ہے، اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ میرا نام لیں گے۔ ہر بندہ کیا تھا؟ پر امید تھا۔ لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، این علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ پہلے کیا فرمایا تھا؟ ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم ان سے معاذ اللہ دشمنی کریں؟ ہے نہیں۔
تو اللہ کے رسول نے ان کو بلوایا. لوگوں نے کہا کہ ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ نے فرمایا بندہ بھیجو علی کو بلواؤ رضی اللہ عنہ. بلوایا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں کے اندر پھینکا. راوی کہتا ہے تکلیف ایسے دور ہو گئی گویا کہ پہلے تھی ہی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بخشا, یہ شرف بخشا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے کا پورا خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسلمانوں کو فتح کر دیا. یہ تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور علی رضی اللہ عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا, آپ نے مدینہ میں رہنا ہے. یہ جو پیچھے عورتیں اور بچے لوگ باقی ہیں ان کا خیال کرنا ہے. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جا رہے ہیں جہاد کرنے, اب شوق دیکھیے, اللہ کے راستے میں لڑنے کا شوق دیکھیے اور صاحبان کا شوق دیکھیے کہ ساری زندگی اپنے سینے کو پیٹتے پیٹتے خودکشی کرنا منظور کر لیں گے, کبھی دشمن کا سامنا کرنا منظور نہیں کریں گے. حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, بڑی محبت ہے بھی. حضرت علی کا شوق دیکھیے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو محاذ پر جا رہے ہیں, علی کو عورتوں اور بچوں کا نگران بنا کر جا رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ, کیا اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے وہ مقام اور مرتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا. اللہ نے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا کر بھیجا تھا. فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی علی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ تجھے مجھ سے وہی مقام عطا کرتا جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے عطا کیا تھا. یہ تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور ان کے مراقب مستدرک حاکم صحیح سند کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا, یہ کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہیں. بیان کرتی ہے, کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا من احب علیا, جس بندے نے علی سے محبت کی فقد احبنی, اس نے صرف علی سے محبت نہیں کی, اس نے محمد سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم. ومن احبنی فقد احب اللہ, اور جس نے محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض علیا, اور جس نے علی سے دشمنی کی, نفرت کی, علی کے ساتھ علی کے بارے میں حسد اور کینہ رکھا, فقد ابغضنی, اس نے علی سے نفرت نہیں کی, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی. ومن ابغضنی, جس نے مجھ سے نفرت کی اس سے میرا اللہ بھی نفرت کرتا ہے. اور آج آپ اس نفرت کے آثار دیکھتے ہیں ان لوگوں کے اوپر, چوکوں اور چوراہوں کے اوپر دیکھ لیں کہ کیسے اللہ نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ان لوگوں کے اوپر. ساری زندگی اللہ نے کہا ہے تم بھی مر جاؤ گے اپنا سینہ پیٹتے پیٹتے, لیکن صراط مستقیم پھر کبھی نہیں دکھاؤں. کسی کے ساتھ محبت نہیں ہے. تو یہ مقام ہے. اور اللہ کے فضل سے آپ محبت کرتے ہیں کہ نہیں حضرت علی سے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دل سے کرتے ہیں, اوپر سے کرتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو زبان سے کریں اندر سے کالک بری ان کے خلاف, کتابیں بھری پڑی ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں نہ صرف حضرت علی سے, پورے اہل بیت سے, کہ ہم تو اپنے بچوں کے نام بھی حضرت علی کے نام پر رکھنا سعادت سمجھتے ہیں. ہمارے بچوں میں علی کے نام کے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر بھی کتنے بیٹھے ہوں گے آپ میں سے؟ آپ کے بچوں میں سے, بیٹیوں میں سے فاطمہ نام کی لڑکی بچی ہوتی ہے کہ نہیں؟
سکینہ نام کی، حسن حسین نام کے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن رافضی ابو بکر عمر کے نام سے ایسا ڈرتا ہے، اپنے بچے کا نام کبھی مر سکتا ہے لیکن کبھی اپنے بچے کا نام ابو بکر عمر رکھنا گوارا۔ ہم اللہ کے فضل سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ دیکھ لو اللہ کے فضل سے ہمارے بچوں کے نام علی بھی ہوں گے، حسن بھی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے، فاطمہ بھی ہوگا، سکینہ بھی ہوگا۔ اہل بیت کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھنا ہم تو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کتنے مناقب بیان کریں۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف یہ عہد کیا کہ انہو لا یحبک الا مؤمن، اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، ولا یبغضک الا منافق، جو علی سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں میری طرف یہ عہد کیا، علی جو تجھ سے محبت کرنے والا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، جو تجھ سے نفرت کرنے والا یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے نزدیک تو اتنا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ یہ راز تو جب کھلیں گے نا پھر پتا چلے گا کتنا تم احترام کرتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بہت معروف حدیث ہے کہ جامع ترمذی میں یہ صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کو میں محبوب ہوں علی بھی اس کو محبوب ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی کیا ہے؟ اس کا دوست ہے، جو میرا دوست ہے اس کو علی کا دوست بننا پڑے گا، وگرنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی پوری نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے اس حدیث کا جو غلط معنی کیا جاتا ہے تعبیر کی جاتی ہے کہ اس سے مراد جی اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ یہ خلیفہ ہے میرے بعد، یہ سراسر تحریف ہے اور یہ بالکل غلط ہے، جس میں سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پچھلی جمعرات عرض کی تھی کہ خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت ہے وہ اللہ کی توفیق سے صحیح اور مضبوط دلائل کے ساتھ وہ خود ان کی اپنی کتابوں سے کیا ہے؟ حق اور سچ ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر ان کی زوجہ محترمہ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اگر باپ اتنا اعلیٰ ہے تو بیٹی کم ہوگی؟ باپ کا اگر اللہ نے اتنا مقام رکھا ہے تو باپ کی جو آگے بیٹی ہوگی، اولاد ہوگی، وہ کسی سے کم ہوگی؟ ہر صفت کے اندر شرم و حیا کی پیکر، پردے اور عصمت اور عزت کی پیکر، اللہ کی قسم ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جن کو دشمن ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اہل بیت کی دشمن ہے، روایت کرتی ہیں صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، ایسی ان کی چال تھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، باپ اور بیٹی کی چال جو تھی ملتی جلتی تھی۔ کہتی حضرت فاطمہ تشریف لائیں، اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ بیٹی کو دیکھ کر آپ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے آپ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر اپنی بیٹی کو دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھایا، ان کے کان میں چپکے سے ایک بات کہی، فاطمہ رونے لگی وہ بات سن کر، پھر اس کے بعد ایک اور چپکے سے ان کے کان میں بات کہی، فاطمہ مسکرانے لگی۔
میں بڑی حیران ہوئی کہ پہلے بات کی فاطمہ رو پڑی, دوبارہ بات کی فاطمہ ہنس پڑی. جب باپ اور بیٹی کی مجلس برخاست ہوئی, میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فاطمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کون سی باتیں کہی؟ کہنے لگی اپنے ابا جان کا راز ان کی زندگی میں فاش نہیں کرنا چاہتی. آپ بھی تو موجود تھی, آپ کے سامنے بتا دیتے. میرے کان میں بتایا ہے ان کا راز فاش ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہتی. خیر, کہتی ہے صبر کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, میرے دل میں چاہت تھی کہ یہ بات پوچھوں, اگر بات کون سی تھی. بڑا ہی عجیب ماجرا تھا. آخر میں نے پھر ایک دن پوچھ لیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا, فاطمہ نے بتا دیا. اگر دونوں کی دشمنی تھی نہ بتاتی ہے جی, معاذ اللہ, دشمن کو اپنے راز کی باتیں تو نہیں بتایا کرتے, یا بتا دیتے نہیں بتایا کرتے. حضرت فاطمہ نے کہا میرے ابا جان نے پہلی مرتبہ جب میرے کان میں بات کی, کہنے لگے فاطمہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں فوت ہو جاؤں, اور میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے فاطمہ تو مجھ سے آ کر ملے گی, یعنی سب سے پہلے تیری وفات ہوگی. کہتے ہیں یہ بات سن کر میں رو پڑی. دوسری بار جب آپ نے سرگوشی کی, آپ نے فرمایا فاطمہ اما ترضینا, کیا اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تجھے تمام جنتی عورتوں کی سردار بنائے. کہتی ہیں یہ بات سن کر میں ہنس پڑی. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار, اور اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مہربانی سے ہمیں ان کے اس مقام کے اوپر بہت زیادہ خوشی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اگر ان کو سرداری دی ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے, ہمارے دل اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو چیز اس کو پسند نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے. جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. اور پھر ان دونوں کی اولاد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھ سے پوچھا حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ نہیں لیا تھا, خاص وقت نہیں لیا تھا جا کر ان سے جا کر مل آئے, کوئی جا کر ان سے باتیں سن کر آئے دین کی. تو یہ اس وقت کی ماؤں کے جذبات ہوا کرتے تھے. خود بیٹوں کیا کرتی تھی, بیٹتی تھی جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آؤ. کہنے لگے امی جان آپ ابھی جاتے تھے, میں ابھی چلا جاتا ہوں. ایسی کون سی بات ہے, میں جاتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے ملاقات کروں گا, ان سے درخواست کروں گا کہ دعا کیجئے اللہ حذیفہ کو بھی معاف کر دے, حذیفہ کی ماں کو بھی معاف کر دے. خزانے کا سوال نہیں کروں گا, یہ دعا کروں گا, ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی ہمارے حق میں یہ دعا کر دیں. کہتے میں آیا, مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز بھی جب اللہ کے رسول نے پڑھی میں نے وہ بھی پڑھی. آپ گھر کی طرف روانہ ہوئے, میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا کہ پیچھے کون ہے میرے, حذیفہ تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں ہوں. تو آپ نے فرمایا ما حاجتک, حذیفہ کوئی کام ہے مجھ سے, کوئی ضرورت ہے؟ اور اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی ان سے ان کا کام پوچھتے, اللہ کے نبی نے پہلے ہی دعا دے دی. فرمایا غفر اللہ لک ولی امک, حذیفہ اللہ تجھے بھی تیری ماں کو بھی معاف کرے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ یہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے, آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین کی طرف نہیں اترا تھا. یہ فرشتہ گیا, آسمان کے رب سے اجازت چاہی, اجازت لے کر آسمان سے نیچے زمین پر آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور مجھے یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی کل قیامت کے دن سردار ہوں گی. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ,
اور اس سردار ماں کے بیٹے حسن و حسین بھی کل قیامت کے دن جو جنت کے اندر نوجوان ہوں گے، حسن و حسین دونوں ان کے سردار ہوں گے۔ یہ اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا، جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا کر آؤ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ وہ باعظمت لوگ ہیں اور مقام رکھنے والے، رتبے رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے بارے میں فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا ہادانی ابنایا، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ واحب من یحبہما، اور اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا۔ یہ وہ حسن و حسین ہیں رضی اللہ عنہما، جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے حسن و حسین آ رہے ہیں، سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی ہے، جس طرح بچے لڑکھڑا کر چلتے ہیں ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ علیہ السلام نے اپنا خطبہ موقوف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ بھی جمعے کا خطبہ موقوف کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، جا کر حسن و حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ مسجد میں تشریف لائے، ان کو سامنے بٹھایا اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ فرمایا اللہ نے سچ فرمایا قرآن کے اندر، لوگوں تمہارے مال بھی تمہاری اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ میں نے دونوں کو دیکھا، یہ بیچارے آ رہے تھے، ننھے قدم اٹھا کر آ رہے تھے، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں گر نہ جائے، صبر نہ ہو سکا، گفتگو چھوڑ دی، منبر سے اترا، جب تک ان کو اٹھا کر یہاں پر نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سکون نہیں آیا۔ یہ تو وہ حسن و حسین ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک بندے نے آ کر سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر محرم آدمی احرام کی حالت میں مکھی مار دے اور ایک روایت میں مچھر مار دے، اس پر کیا فدیہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے، فرمایا کہ اہل العراق یسألون عن الذباب، عراقی حاجیوں کو دیکھو ذرا، عراقی شاید نہیں سمجھے گا، کوفیوں کو دیکھو ذرا، حضرت کوفی صاحب کو دیکھو ذرا، یہ حاجی صاحب محرم صاحب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر محرم مکھی حالت احرام میں مار دے یا مچھر مار دے، فدیہ کیا ہے؟ وَقَدْ قَتَلُوا ابنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لختے کی جگہ کو شہید کر ڈالا، اور سوال کرتے ہیں مکھی یا مچھر کو مار دے، فدیہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا فی الدنیا، حسن و حسین یہ دونوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دنیا کے اندر حسن و حسین دونوں یہ میرے ننھے پھول ہیں۔ پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، ان کے جگر کے گوشوں کو اور ان کے پھولوں کو مسل کر سوال کرتے ہو محرم اگر مکھی یا مچھر مار دے فدیہ کیا آئے گا؟ اور سنن ترمذی ہی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے، حسین کے نانا کی دعا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ حسین سبت من الاسباط، یہ جو حسین ہے میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، جو حسین سے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا کی ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا
صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر تھے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی حسن کو دیکھتے، آپ فرما رہے تھے ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کا آپس میں صلح کرائے گا۔ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں جو اختلاف کا شکار ہو جائیں گی، اللہ میرے اس بیٹے حسن کو توفیق دے گا، یہ واسطہ اور ذریعہ بنے گا، مسلمانوں کی دونوں جماعتوں میں کیا ہو جائے گا؟ صلح ہو جائے گی۔ یہ وہ حسنین ہیں رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو وہی مقام دے جو ان کی ذات کے لائق ہے۔ اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی احادیث، یہ سب اللہ کی توفیق سے صحیح اور ثابت احادیث ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ذرا ان کا چہرہ بھی چند منٹوں میں آپ کو دکھا دوں، اگرچہ یہ موضوع تفصیل طلب ہے کہ کیا واقعی رافضی اور شیعہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے توفیق دی تو کبھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کھل کر بات ہوگی اور باحوالہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو چند منٹوں میں آپ کا موازنہ ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا کرا دیتا ہوں تاکہ فرق آپ کے ذہن میں۔ تو اللہ کے فضل سے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صرف اوپر سے نہیں کرتے، اندر سے کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہم انشاءاللہ یہ محبت کرتے بھی ہیں، اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، اور یہ محبت کرتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک کرتے بھی رہیں گے۔ اور اللہ سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ اٹھانا، ہماری تو یہ دعائیں۔ رافضی لوگوں نے صرف اہل بیت کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر 2 لاکھ حدیثیں گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی۔ کم و بیش 2 لاکھ حدیثیں صرف اہل بیت کی فضیلت کے اوپر گھڑ کر نسبت کس کی طرف کر دی؟ یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور معاویہ کی مذمت میں، یزید کی مذمت میں، اور دیگر صحابہ کی مذمت میں، ابو بکر و عمر کی مذمت میں، عثمان کی مذمت میں، دیگر صحابہ کی مذمت میں، پتہ نہیں اس قوم نے کتنی زیادہ احادیث کو گھڑا اور ان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی اور آپ پر جھوٹ بولا۔ اور پھر ظلم یہ کیا کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کیا، بلکہ کہا کہ حوالے معذرت کے ساتھ ابھی میں نہیں دے سکوں گا، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو باحوالہ یہ بات ہوگی، انشاءاللہ حوالے موجود ہیں تو باحوالہ بات ہوگی۔ نہ صرف ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کیا، بلکہ حضرت عائشہ اور حفصہ کے بارے میں بحار الانوار وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ اور حفصہ کافرہ تھیں، نفاق کا فتوہ لگایا۔ حضرت حفصہ کے بارے میں فرمایا بد خلق تھی، بد اخلاق تھی۔ اور یہی نہیں، تفسیر القمی کے اندر سورہ مجادلہ کی، سورہ تحریم کی اس آیت میں فخانتاہما ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اس آیت کی تفسیر میں اس امی نے قسم اٹھا کر کہا کہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما یہ فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہوئی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ تفسیر عیاشی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، چھٹے کا نام عسکر ہے۔ بحار الانوار کے اندر عسکر سے مراد کہا ہے عائشہ ہے، عسکر سے مراد عائشہ ہے۔ معاذ اللہ کہا کہ عائشہ جو ہے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور یہی نہیں، حق الیقین مجلسی کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ زانیہ تھی، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا مہدی جب آئے گا
حضرت عائشہ کو قبر میں سے اٹھا کر ان پر حد نافذ کرے گا. اور یہی نہیں، ذرا دل کر تھام کر بیٹھیے. موسوی کی کتاب ہے کشف الاسرار، یہ بعد میں اہل سنہ میں ہو گئے، شیعہ سے طائب ہو گئے. انہوں نے بعد میں کتاب لکھی کشف الاسرار، رازوں کو کھولنا، رازوں کو کہ پردے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ شیعہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کا جہنم میں داخل ہونا لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکہ عورتوں کے ساتھ صحبت کی تھی، مجامت کی تھی. اور اس سے بعد کون ہے؟ عائشہ اور حفصہ ہے. اور ذرا اس سے آگے چلیے، یہ تو ازواج مطہرات کا مسئلہ تھا نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ڈرپوک ثابت کیا، بزدل ثابت کیا ان کی تاریخ کی کتابوں میں. اور اسی طرح کشف الغمہ وغیرہ یہ کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ نے علی کو ڈانٹا کہ آپ گھر کے اندر ایسے چھپ کر بیٹھے ہیں، ایسے دبک کر بیٹھے ہیں معاذ اللہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اور پھر یہ ثابت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، جب خلافت حضرت ابوبکر کی ہوئی نا، تو جب ان سے بیعت لی گئی ان کو گھسیٹ کر لایا گیا اور اس حال میں لایا گیا ان کے گلے کے اندر رسی تھی. معاذ اللہ اتنا بہادر آدمی، اس کو اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھ دیا کہ وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ بزدل ہیں. اور اپنی کتابوں میں یہاں تک بھی لکھ دیا کہ علی کو گالی دینا جائز ہے. علی کا ایک اور نقل کر دیا رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں میرے دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے گالی دینے کا حکم دیا جائے گا، مجھے گالی دے دینا. حضرت علی نے یہ کہا ہے. اور حضرت علی کے بارے میں تفسیر امی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ لکھا ہے کہ اس بعوضہ سے مراد، بعوضہ کا معنی ہے مچھر، بعوضہ سے مراد حضرت علی ہے، اور ما فوقہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور علل الشرائع کے اندر جو کمی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو مچھر تھا اصل میں ایسا آدمی تھا جو انبیاء کے ساتھ مذاق کرتا تھا اور پھر ان کو گالیاں دیتا تھا. اللہ نے سزا یہ دی، اس بندے کو مچھر کی شکل میں تبدیل کر دیا. یہ چند نمونے ہیں اور بہت سارے ہیں. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ لکھا کشف الغمہ وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے شادی کے بعد تو فاطمہ رضی اللہ عنہ باپ کو دیکھ کر رو پڑی. بیٹی کب روتی ہے؟ باپ کو دیکھ کر، قامت کے گھر میں، اندازہ ہے نا آپ کو. اور پھر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ کہنے لگی جب سے آئی ہوں فاقے کرنے پڑ رہے ہیں. اپنی کتاب میں لکھا ہے جب سے آئی ہوں فاقے کرنے پڑ رہے ہیں، غم کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، میری تو بیماری پڑ گئی ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا. اور اسی طرح تفسیر عیاشی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھرے مجمع کے اندر یہ دھمکی دی اس طرح سے کہ اگر تو علی سے نہ رکا تو میں بھرے مجمع کے اندر چیخوں گی، چلاؤں گی، اپنے سر کے بال کھول دوں گی، سر کے بال کھول دوں گی اور اپنا گریبان پھاڑ دوں گی معاذ اللہ. یہ لکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑا بہتان سنیے، بہار الانوار کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اس وقت تک سوتے ہی نہیں تھے. اللہ معاف کرے، اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، پھر معاف کر دے معاذ اللہ. یہ الفاظ کہنے کے قابل نہیں ہیں لیکن مجبوری ہے، آپ کو بتانے کے لیے کہنے پڑ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل بیت اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتیٰ کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گالوں کے اوپر بوسہ نہ دے لیتے، معاذ اللہ. اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان. دیکھیے ان لوگوں نے کس طرح باپ اور بیٹی کے تقدس کو پامال کیا. اسی بہار الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ یہ الفاظ کہنے سے پہلے زبان کٹ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چھاتی پر رکھا کرتے تھے. یہ ظلم کیا. بہار الانوار مجلسی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. بڑی محبتیں ہو رہی ہیں
یہ راز کی باتیں ہیں، یہ ہے راز جو سامنے نہیں آتے. اور اوپر سے کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، خیمہ ان کا لوٹا، مال ان کا لوٹا. اور جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تو پھر ان کے اپنے شیعوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا، مسود وجوہ المؤمنین، مذل المؤمنین. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ لقب رکھ دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو معاذ اللہ مومنوں کو ذلیل کر دیا، ذلیل کر دیا. اور مومنوں کے چہروں کو معاذ اللہ معاویہ کے ساتھ صلح کر کے کیا کر دیا، سیاہ کر دیا. معاذ اللہ مومنوں کے چہروں کو کالا کرنے والے، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یہ حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے القاب رکھ دیے باقاعدہ. اور پھر ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو ایک مرتبہ نیزہ تک مارا، ان کی جان لینے کی کوشش کی. حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں مجھے معاویہ اور دیگر لوگوں سے زیادہ خطرہ تم سے زیادہ ہے. میں معاویہ سے صلح کر کے اپنی جان بھی میں نے بچا لی ہے، اپنے اہل بیت کا تحفظ بھی کر لیا ہے. اور مجھے امید ہے، یہ شیعہ کی بات کتابوں میں بات لکھی ہے، مجھے امید ہے کہ معاویہ اور اس کے گھر والے اور معاویہ کے بعد آنے والے میرے اہل بیت پر یہ احسان ہمیشہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے. یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا، بلایا بھی خود، قتل کرنے والا بھی خود، اور مار کر کیا کر دیا، رونا بھی خود شروع کر دیا، رونا بھی خود شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور، چور ڈاکو بھی کیا بن بیٹھے، رہزن بھی محافظ بن بیٹھے. اور عربی کی مثال ہے یقتل القتیل ویمشی بجنازتہ، مقتول کو قتل بھی خود کرتا ہے اور بڑا حاجی صاحب بن کر جنازے کو کاندھا بھی خود دیتا ہے. یہی کام کیا، بلایا بھی خود اور پھر ان کو شہید بھی کیا کیا، خود کیا، قتل بھی خود کیا. تو محترم سامعین، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ذرا سمجھیے، عبرت حاصل کیجئے، نصیحت حاصل کیجئے. اور پھر اتنی بڑی بدبخت قوم کہ جنہوں نے اپنے مذموم مقاصد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی پاک باز، پاکیزہ، باعصمت، باحیا اور باعزت عورتوں کی عزت کو کیا کیا، چوکوں اور چوراہوں کے اندر نیلام کیا. یہ کہا، کسی نے کے بارے میں کہا بال کھول دیے جی، گریبان پھاڑ دیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور ان کی بے صبری کے قصے سنائے، اور ان کے نوحے کے، بیل کے اور اس قسم کے ماتم کے قصے گھڑ کے لوگوں کو انہوں نے سنائے. تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا جو اصل چہرہ ہے، گھناؤنا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو ہمارے اوپر واضح کر دے. اور اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی، اور اسی طرح خلفائے اربعہ سمیت تمام صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر زندہ رہیں، اور جب موت آئے حالت ایمان میں آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.